بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیصل روحانی ٹی وی دیکھنے والے تمام سامعین کرام، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ درود شریف میں آل کا ذکر کیوں ہے۔ مقدس اور دبیلی تحریر کرتے ہیں کہ ایک دن سلطان غیاث الدین ایک مجلس میں شریک تھے۔ اس مجلس میں درود کی فضیلت بیان ہو رہی تھی۔ سلطان نے اس مجلس میں پوچھا کہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے درود میں آل کا ذکر کیوں نہیں ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل بھی درود میں شامل ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ سن کر مولانا صاحب خاموش ہو گئے اور سوچنے لگے کہ کیا جواب دوں۔ اتنے میں سلطان نے خود ہی کہا کہ بات یہ ہے کیونکہ گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے دین منسوخ ہونے والے تھے اور ان کو مستقل جاری نہیں رکھنا تھا، اور وہ صرف ان کی ذات یا زمانے تک محدود تھا، اس لیے درود بھی ان انبیاء تک محدود تھا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین اور شریعت ایسا تھا کہ جسے قیامت تک جانا ہے اور برقرار رکھنا ہے، اس لیے اس دین کے احکام کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے حاصل کریں۔ اس لیے درود میں آل رسول کا ذکر ہمیشہ ہے، تاکہ امت کو معلوم ہو سکے کہ انہی کی اطاعت واجب ہے اور یہی صاحب عزت و اقتدار ہیں۔ ان کے علاوہ اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن آپ کو ابتر کہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل کر کے بتا دیا کہ ان کی نسل منقطع و ابتر ہے۔ بعض دشمنوں کی اہل بیت سے دشمنی واضح ہے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر درود کے ساتھ ان کے اہل بیت کو رکھا، تاکہ یہ واضح ہوتا رہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منقطع کرنے والے خود منقطع ہو گئے، جبکہ ان کی آل باقی ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل تو ایسی آل ہے جن پر خود رب تعالیٰ، ملائکہ اور مومنین ہمیشہ درود بھیجتے ہیں۔ اہل مجلس سلطان کا یہ جواب سن کر خوش ہو گئے۔ آپ خود بھی اور دوسروں کو بھی درود پاک پڑھنے کی ترغیب دیتے رہیں۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔